السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزير من أهلي اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في كشمير فلسطين وغزة آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم پانچواں پارہ سورہ النساء سبق نمبر 147 آیت نمبر 135 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت میں اخلاص پیدا کر دیں اور اس قرآن کو اس ٹائم کو ہمارے لیے حجت بنا دیں، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی کے ساتھ ایک یاد دہانی جو ہم روزانہ اپنے کمزور ترین مسلمان بہن بھائی بوڑھے بچے مرد عورت سب کے لیے دعا کرتے ہیں، فلسطین غزہ کشمیر کے وہ مسلمان مجاہد جو ظلم کی چکیوں میں پس رہے ہیں، جنہیں کوئی پتہ نہیں کہ کب ان کی زندگی بے وفا ہو جائے، کب ان کی زندگی کا آخری سانس ہو جائے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کی قدر کر لیجئے۔ اللہ نے ہمیں آج سانس دیا، کل شاید نہ ہو، اس لیے آج کے دن کو اپنے لیے اہم سمجھیں تو قرآن کلاس کا حصہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ میں حقیقی معنوں میں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کل بڑے اہم پوائنٹس دیکھے تھے اپنے سبق میں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ گواہی کیسی ہو، گواہی کس کے خلاف ہو تو بھی سچی گواہی دینی ہے، عدل پہ قائم رہنا ہے۔ عدل ایک بہت بڑا ورڈ، عدل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا عدل کرتے ہیں، لیکن انسان کتنے ہی بے انصاف ہیں۔ اللہ کتنے انصاف والے ہیں، لیکن جو انسان ہے بہت بے عدل ہیں، عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، ایون کہ اپنے رب کے ساتھ بھی ہم انصاف نہیں کرتے۔ ہم اپنے رب کی عبادتوں میں بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم عدل کے بارے میں سیکھیں گے کہ ہم نے جھوٹی گواہی نہیں دینی، ہم نے عدل کہاں پر کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کے اہم ٹاپک ہم آج دیکھیں گے نفاق کے بارے میں بھی ہم کچھ پڑھیں گے، کیونکہ اگلی جتنی بھی آیات ہیں پانچویں پارے کے اختتام تک تقریباً سب نفاق سے ریلیٹڈ ہیں، منافقین کے رویے ان میں ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے عزت کس کے لیے۔ انسان پوری زندگی عزت شہرت فیمس ہونے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے عزت کس کو ملتی ہے اور کیا کریں گے تو عزت ملے گی۔ لفظی ترجمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں مجھے اور آپ کو، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، کونو تم ہو جاؤ قوامین کھڑے رہنے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، تم نے انصاف پر قائم رہنا ہے، شہداء گواہ للہ اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم اور اگرچہ تمہاری اپنے ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہاری ذات کے خلاف یعنی تمہارے نفس تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی تم نے انصاف پر قائم رہنا ہے، عدل کرنا ہے۔ اویل والدین یا والدین کے خلاف ہوئی، یعنی اگر تمہیں کوئی ایسی بات کہنی پڑ جائے جو تمہارے والدین اور تمہاری اپنی ذات اس میں انسلٹ ہو، تمہارے اقارب کی رشتہ داروں کی، تو بھی تم نے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے، سچی گواہی دینی ہے، تم نے جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ یہ او تھا اور جب اس کے ساتھ ملایا تو یہ اویل بن گیا، یا والدین یا رشتہ دار، این یکن اگر وہ ہو غنی غنی، او یا فقیر فقیر، غنیت دولت مند پڑھ لیں، دولت مند ہو کون جو ایسا کرے، او یا فقیر و فقیر ہو تو فاللہ تو اللہ تعالیٰ اولا زیادہ حقدار ہے، زیادہ حقدار ہے بہما ان دونوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ اس بات کے حقدار ہے کہ تم اللہ کے حق میں سچی گواہی دو۔ فلا تتبعوا الہویٰ، تو نہ تم پیچھے لوگو ہوا خواہشات کے، نفسانی خواہشات جو ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت سوار رہتی ہیں، تعدیلوا یہ کہ تم عدل کرو، یعنی تم یہ چیز تمہیں روکے نا اس بات سے کہ تم عدل نہ کرو، وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم موڑو یعنی اپنی زبانوں کو تم موڑو الٹی سیدھی باتوں سے، او یا تعرضوا تم اعراض کرو، تم منہ پھیرو روگردانی کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تمہارے سب عمل کو سب عمل کے بارے میں خبردار ہیں، خبیر ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، کتنی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے تم ایمان لاؤ،
یعنی ایمان لا چکے ہو دوبارہ ایمان لاؤ. اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو آمینو تم ایمان لاؤ. اس کے اعراب کو آپ نے صحیح پڑھنا ہے. تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، الذی وہ جو نزل نازل کی اس نے علی رسول ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی اور وہ کتاب جو انزل اس نے نازل کی، کس نے؟ اللہ نے. اس کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، قرآن، اور اس سے مراد تورات یا پہلی تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے باقی انبیاء علیہ السلام پہ نازل کی. یعنی ان تمام کی تمام کتابوں پر تم نے ایمان لانا ہے. ہم تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب ہم اللہ کی ہر بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان نہ لیں گے. وہ الگ بات ہے کہ اب شریعت محمدی آنے کے بعد، قرآن کریم آنے کے بعد باقی تمام جو ان سی کتابیں ہیں وہ ان پہ اب عمل نہیں ہوگا، صرف قرآن کریم پر ہی عمل ہوگا. میوں قبل پہلے سے، ومن یکفر جو کفر کرے باللہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسولہ اور اس کی رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقد تو یقیناً ضل وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں، بعیدا کہتے ہیں دور کی گمراہی میں وہ گمراہ ہو گیا. ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم پھر آمنوا وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھتے چلے گئے یا زیادہ ہوتے چلے گئے، کفرن کفر میں. لم یکن اللہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لیغفر لہم کہ وہ معاف کرے ان کو، ولا اور نہ لیہدیہم کہ وہ ان کو ہدایت دے، ان کو راستہ دکھائے، سبیلا راستے کا سیدھا راستہ ان کو دکھائے. بشر المنافقین خوشخبری دے دیجیے منافقین کو. دیکھ لیں ایک خوشخبری مومنین کے لیے ہوتی ہے کون سی؟ جنت کی، اور ایک خوشخبری منافقین کے لیے ہوتی ہے کون سی؟ عذاب کی. استغفر اللہ. خوشخبری دے دیجیے، ایسا اپنے نبی سے کہتے ہیں آپ ان منافقین کو خوشخبری دے دیجیے، بِأَنَّ لَهُمْ یقین ان کے لیے عذابًا علیما عذاب ہے دردناک. استغفر اللہ. اللہم احفظنا منہم آمین. ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہوا ہے. کیسی ان کی زندگی ہے؟ الذین وہ لوگ جو یتخذون بناتے ہیں کافروں کو دوست، من دون المؤمنین مومنین کے علاوہ، ایبتغون کیا وہ تلاش کرتے ہیں، اس میں جو حمزہ استفہامیہ یعنی اللہ سوال پوچھتے ہیں، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم عند ان کے پاس عزت، فإن العزت تو یقیناً عزت تو للہ اللہ کے لیے، جمیعہ ساری کی ساری. وہ لوگوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، ساری عزت اللہ کے پاس ہے. جو انسان اللہ کے کام کرے گا اس کو عزت ملے گی، اور جو اللہ سے روگردانی کرے گا، اللہ کے کاموں سے پھرے گا، اس کو عزت نہیں ملے گی. باب محاورہ ترجمہ ہے 135 ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو تم انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ امیر ہوں یا فقیر ہوں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے اس بات کہ اللہ کے حق میں سچی گواہی دی جائے. چنانچہ خواہش نفس کی پیروی نہ کرو تاکہ تم عدل کرو، اور اگر تم زبانوں کو موڑو اور تم اعراض کرو، منہ پھیرو، تو یقین اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے. 136 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، یعنی قرآن کریم، اور وہ کتاب جو اس نے پہلے سے نازل کی، یعنی تورات، اور جو کہ کفر کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور کتابوں کا اور رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں بہہ گیا، بھٹک گیا. 137 ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں زیادہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ پر یہ نہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ان کو معاف کرے، ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے. آپ منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. 139 ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کیا یہ لوگ کافروں کو
دوست بناتے ہیں اللہ کے علاوہ؟ کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ جبکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں عزت دیں اور جس کو چاہیں ذلیل کریں، کوئی انسان کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ آج ہم عزت کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے انسان ہمیں عزت دے سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے پاس عزت، اور جو اللہ کے پاس آئے گا، اللہ کے کام کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ عزت سے ہم کنار کریں گے۔ 135 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ عدل کا حکم دیا ہے، یعنی خود بھی تم نے عدل پر قائم رہنا ہے اور دوسروں کو تم نے حکم بھی دینا ہے، انصاف کرنا ہے ہر ایک کے بیچ میں، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے، اور کسی پہ ترس کھا کے یا کسی لالچی خاطر کو تمہیں دو ٹکے کی تمہیں وہ کوئی یہ کرے کہ میں تمہیں پیسے دوں گا اور تم جھوٹی گواہی دے دو، انصاف نہ کرو، ایسا نہیں تم نے کرنا، یا سفارش کے لیے ایسا نہیں کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹی سفارش کس قدر عام ہو چکی، جھوٹی سفارش، جس کے پاس پیسہ ہے وہ جھوٹی سفارشیں کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ جو انسان درویش ہوتا ہے وہ جھوٹی سفارش نہیں لینا دینا چاہتا، وہ انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی کچھ ہو، خواہ کسی تمے کی خاطر یا کسی لالچ کی خاطر، پیسے کی خاطر، جھوٹی سفارش کی خاطر، تم نے پھر بھی عدل کرنا ہے، نا انصافی نہیں کرنی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب مل جل کے عدل کرو، ایسا کرو گے تو یہ معاشرہ پورا کا پورا عدل کا گہوارہ بن جائے گا۔ آج چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول اور بڑے سے چھوٹے تک ہمارے پورے معاشرے میں بے انصافی ہے، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ہر انسان دو نمبری کا الا ماشاء اللہ۔ اگر یہ کائنات ابھی تک رکی ہوئی نا تو اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی رکی۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑھ کے اللہ کے ساتھ عدل کیا ہے؟ حقوق اللہ کو پورا کرنا، بہت اہم بات ہے۔ حقوق اللہ کو ادا کرنا پوری طرح، جیسے اللہ نے مجھے آپ کو حکم دیا ہے، اور حقوق العباد کا خیال کرنا، کوشش کرنا کہ حقوق العباد کو بھی ہم پورا کر سکیں۔ یہ اللہ کے ساتھ انصاف ہے، اللہ کے ساتھ عدل۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے حقوق ادا کرو، جتنے حقوق اللہ کے ہم پہ فرائض ہیں تم سب کے سب ادا کرو۔ قوامین بالقسط، تم انصاف پر کھڑے رہنے والے بن جاؤ، تم جھوٹی گواہی نہ دو، بددلی کی وجہ سے، دیانتی کی وجہ سے، نا انصافی کرنے کی وجہ سے ایسا نہ کرو۔ کوئی بھی تمہارے دل میں ڈر ہو، کچھ بھی ہو، جب حق بات پوچھی جائے تو حق بات کہو، جھوٹی بات نہ کہو، جھوٹی بات کا سہارا مت لو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں تمام تکالیف سے بچا لیں گے۔ ظاہراً تو لگتا ہے نا کہ تکلیف ہوگی، سچ بولنے سے تکلیف ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ان تمام تکالیف سے بچا لیں گے اگر تم جھوٹی گواہی نہیں دو گے تو۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑھ کے محبت اور عداوت بن دشمنی، بغض۔ خاص طور پہ انسان کبھی محبت کی آڑ میں جھوٹی گواہی دیتا ہے اور کبھی عداوت کی آڑ میں جھوٹی گواہی دیتا ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، محبت اور عداوت میں بھی تم نے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر رکھنا ہے، عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ اور اگر اس انصاف سے، تمہاری سچی گواہی سے تمہارے والدین اور ماں باپ اور اقارب رشتہ دار ان سب کو وہ سب ہرٹ ہوتے ہوں تو ان کی پرواہ بھی نہیں کرنی، صرف تم نے اللہ کی پرواہ کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ان سے زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں سچی گواہی دی جائے۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مخزومی عورت کا معاملہ جس نے چوری کی تھی، قریش کے لوگوں کے لیے اہمیت اختیار کر گئی، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی کہ اس معاملے میں آپ سے بات کون کرے گا؟ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو آپ سے بات کر سکتا، کیونکہ اسامہ آپ کو بڑے پیارے تھے۔ تو اسامہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کہ اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کے حدود کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ ان میں سے کوئی اگر بڑا چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی چھوٹا کرتا تو اس کو سزا دی جاتی، اس پہ حد قائم کی جاتی۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کاٹتے، سے بخاری کی روایت ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ چیز عام ہے، جہاں سفارش نہیں ہے وہ انسان جیت رہا ہے، اور جہاں سفارش نہیں ہے وہ ہار رہا ہے، چاہے وہ بیچارہ کتنا سچا بھی کیوں نہ ہو، اور جہاں پر سفارش ہے وہ انسان جھوٹا ہونے کے باوجود بھی جیت رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی 100% سچائی واضح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر حال میں عدل کرو، عدل
عدل انصاف کرو، کیونکہ یہ دنیا چند دن کی ہے، زبانوں کو موڑنا نہیں ہے، اعراض نہیں کرنا، ہر حال میں عدل کرنا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن رواحہ کو اللہ کے نبی نے خیبر کے محصولات کے لیے بھیجا، تو وہاں گئے تو لوگوں نے ان کو رشوت دی تاکہ ہمارے ساتھ نرم معاملہ کیا جائے، تو حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں نے ایسا نہیں کرنا، یہ بات مجھے بڑی بری لگتی، کیونکہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا کے بھیجا ہے تم نے عدل کرنا ہے، تم نے انصاف نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کیا کہا، اس پہ یہودیوں نے کیا کہا، ایسے لوگوں کی وجہ سے اب تک زمین اور آسمان کا نظام قائم ہے، ابن کثیر کی روایت ہے، یعنی جو اپنی ذات کے اوپر بھی جھوٹ نہیں برداشت کرتے، یعنی مطلب وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، جو مرضی ہو جائے صرف عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے سچ میں اس معاشرے کا نظام اب تک قائم ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عدل انصاف کرنے کی توفیق دیں، جھوٹی گواہی سے ہمیں بچائیں، جھوٹی سفارشیں ہمیں بچا کے رکھیں، اور ہم کم از کم اللہ کے حقوق ادا کر سکیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک پاکستان میں کس قدر رشوت عام ہے اور سفارش چلتی ہے۔ اونچے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو نیچے لوگ ہیں وہ بیچارے ہار جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، چند دن کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد اللہ پوچھیں گے۔ اگلا پوائنٹ ہے گواہی دینا مشکل کیوں ہوتا ہے، یعنی کسی کے سچ میں حق میں سچی گواہی دینا مشکل کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ انسان رحم دل ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کوئی غریب ہے تو وہ پھنس نہ جائے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں چلو اس کو بچا لیتا ہوں اور میں گواہی اس کے حق میں دیتا ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غریب مالدار سے نفرت کرتا ہے اور اس کو اندر سے اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بچ جاؤں، اور جو اگر آپ رحم دل ہیں تو آپ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو بچا لوں، لیکن پھر بھی ایسا نہیں کرنا۔ امیر کے خلاف گواہی بہت مشکل کام ہے، چاہے گواہی مشکل ہی کیوں نہ ہو، آپ کی اپنی ذات اس میں کیوں پھنس نہ رہی ہو، پھر بھی آپ نے سچی گواہی دینی ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ اللہ فرماتے ہیں جو انسان ایسا کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو تنگ راستوں میں سے بھی باہر نکال دیتے ہیں، اللہ اس کو پھر لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیتے، خواہشات کے پیچھے وہ شخص نہیں لگتا، اور بعض اوقات انسان کی محبت، انسان کی عداوت اس کے آڑے آ جاتی ہے، وہ انسان سچی گواہی نہیں دے پاتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں تم نے کچھ بھی نہیں دیکھنا، تم نے روگردانی نہیں کرنی اس بات سے، تم نے پھر بھی سچی گواہی دینی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اعراض سے مراد ہے کہ گواہی کو چھپانا، شہادت کو چھپانا، چھپا ہی لینا، سچی گواہی کو چھپا لینا۔ جس طرح کہ زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں بہتر گواہ کے متعلق نہ بتاؤں جو پوچھنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی بھی پوچھا نہیں گیا اور پھر بھی سچی گواہی دے، اور وہ سب سے زیادہ بہترین گواہ ہے۔ جو سچی بات کریں۔ سچ میں آج ہمارا ملک پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، لیکن یہاں پر جھوٹ عام ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر جگہ پہ جھوٹ۔ ہمارا تعلیمی نظام کس طرف جا رہا ہے آج کے دور میں، اور ہمارا اسلام، ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، آپ سب خود سمجھدار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو سچا بنا دے، ہمیں عدل قائم کرنے والا بنا، ہمیں رشوت، حرام خوری، جھوٹی سفارشیں، پیسہ ان تمام باتوں سے اپنے امان میں رکھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ ایمان پر قائم رہو۔ اگر تم ایمان والے بن جاؤ گے نا تو تمہارے لیے کام آسان ہو جائیں گے۔ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل ہوا، لیکن بیچ میں ہم کام کیا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلا پوائنٹ ہے نفاق کس سے کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے آپ ان منافقین کو جہنم کی خوشخبری دے دیجئے، منافقین سے کہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نفاق ہے کیا، یعنی جو نفاق کرتے ہیں منافق ہیں، ان کے لیے کتنا سخت عذاب اللہ نے ان کو دنیا میں ہی اس کی نوید سنا دی۔ استغفر اللہ۔ امام جریانی کی بقول نفاق زبان سے ایمان کو اقرار کرنا اور دل میں کفر چھپانا ہے، یعنی زبان سے آپ کو میں مومن ہوں لیکن دل میں آپ کے کفر ہے، دل میں کفر ہونا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ ہے نفاق۔ اللہ کے نبی کی محفل میں ایسے ہی ہوتا تھا نا، لوگ اوپر سے کہتے کہ ہم بڑے اچھے ہیں، اندر سے وہ پکے سچے کافر ہوتے، اور جب اللہ کے نبی کی محفل سے دور ہوتے تو فوراً ہی اپنے چیلوں سے کہتے ہم تو ان سے مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں، اور یہ نفاق اللہ کے نبی کے دور میں تھا، اسی لیے ان کی مذمت کی گئی، اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا، فی الدرک الاسفل، کہ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے کنارے پہ کھڑے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ نفاق اصل میں دو طرح کا ہوتا ہے، نفاق اکبر، اور یہ ہم نے نفاق اکبر پڑھا ہے، بڑا نفاق، دل میں کچھ اوپر کچھ۔ اب ایک ہے نفاق اصغر، یعنی چھوٹا نفاق،
چھوٹا نفاق کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ عمل میں، انسان کے عمل میں ظاہراً کچھ ہو، جو کچھ ہے دل میں اس کے خلاف چھپاؤ. یعنی وہ انسان محفلوں میں بیٹھ کے ایسی باتیں نہیں کرتا، بس اس کے دل میں کچھ ہے کہ میں بچ جاؤں، بچنے کی آڑ میں وہ اپنے دل میں بغض رکھتا ہے. وہ نفاق چھوٹا نفاق ہے. لیکن ہر طرح کے نفاق سے بچنا ہے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں منافق ایمان لا کے کفر کرتے تو ان کے دل پہ ایک مہر لگ جاتا ہے، لیکن بار بار ایمان لانا، بار بار کفر کرنا، بار بار نفاق کرنا، ایسے کرتے کرتے وہ اپنے کفر میں زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر ایک پکا دھبا لگ جاتا ہے جو کہ جہنم کی صورت. استغفر اللہ، اللہم احفظنا منہم آمین. اگلا پوائنٹ ہے اللہ کے ہاں عزت کس کے لیے ہے؟ ہر انسان عزت عزت عزت، پیسہ، دولت، شہرت، فیمس ہونا، اتنے فالوورز ہونا، اس چیز کے پیچھے آج سوشل میڈیا کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. وہ ہر انسان اس دوڑ میں چل رہا ہے کہ میرے فالوور زیادہ ہو جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں عزت کس کے لیے؟ جو اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے. اور ویسے ساری عزت اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ پھر وہ عزت اپنے مومنین بندوں میں تقسیم کرتے ہیں. منافق مومنوں کو چھوڑے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ ان سے عزت حاصل کریں، غلبہ پائیں، قوت پائیں. جب کہ اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کے پاس کوئی غلبہ، کوئی قوت، کوئی عزت نہیں ہے. غلبہ، قوت، عزت کہاں پہ؟ صرف اللہ کے پاس ہے اور مومن کے پاس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اپنے مومن بندے کو جو اللہ سے ڈرتا ہے، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو ساری کی ساری عزت دیتے ہیں. انسان عزت کیسے پا سکتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی قوت سمجھے اور اللہ کی ذات سے لو لگاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں جو انسان دنیا میں چاہتا ہے نا مجھے عزت ملے، عزت ساری اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو نہیں دیتے. اور انسان جب اللہ کا بن جاتا ہے پھر اس کو عزت بھی ملتی ہے، پھر وہ انسان اللہ کے ہاں معزز ترین بن جاتا ہے. اور اسی لیے صرف اللہ سے عزت مانگنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بناتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ذریعے عزت نصیب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے لیے ساری عزت اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے، منافقین کے لیے نہیں ہے. عزت صرف اللہ کے لیے ہے. منافق چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، اسی لیے وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے اپنے دوست بناتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے اپنے تعلقات رکھتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا آج کل، لوگ سمجھتے ہیں جتنا کوئی بڑا ہے اس سے میرا تعلق بنے گا تو میری عزت ہوگی، میری عزت میں اضافہ ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے. عزت پھر بھی نہیں ملتی. ہاں دنیا میں عزت مل جائے گی، لوگ کہیں گے واہ واہ بڑا، بہت بڑا ہے، بڑا شاندار گھر ہے، کوٹھی ہے، اتنی بڑی اس کی جماعت ہے، لیکن حقیقی عزت نہیں ہے. حقیقی عزت جو کہ جس کو دوام حاصل ہے، جو کہ باقی رہنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں عزت ہے. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ملک شام میں ایک عامل سے فرمایا، یعنی اے عبیدہ تم تعداد میں سب سے کم اور سب سے زیادہ کمزور تھے، تم کو محض اسلام کی وجہ سے عزت ملی، شان و شوکت ملی، تو خوب سمجھ لو اگر تم اسلام کے سوا کسی اور ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دیں گے. یعنی عزت کس سے ملی؟ اسلام سے ملی. وہ لوگ کتنے ہی اندھیروں میں تھے، جب اسلام آیا تو کیسے ان کو اللہ نے کتنا مقام نصیب کر دیا. اگر دوبارہ وہ اسلام کو چھوڑ کے کافر بنیں گے تو دوبارہ ذلیل ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں عزت نصیب کر دے، معزز بنا دے اپنی نظر میں، اور ہمیں نفاق کے ہر درجے سے، نفاق اکبر، نفاق اصغر سے بچائے، اور ہمیں سب سے بڑھ کے عدل قائم کرنے والا بنا دے. سچی گواہی، جھوٹی گواہی نہیں، سچی سفارش، سچی گواہی دینے والا بنا دے، اور ہمیں اپنے امان میں رکھے، ہمیں حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کرنے والا بنا دے. اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دے، تاکہ ہم وہ ملک جو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا، اس میں ایک سچے پکے سچے شہری بن کے زندگی گزار سکیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.